بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی مساجد میں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ مساجد کے در و دیوار کے رنگ و روغن پر، بیت الخلاء کے سنگ مرمر پر، کمکموں، فانوس، جھومر، ایئر کنڈیشنر اور کولرز پر اور نفیس قالینوں پر صرف خرچ کرنا ہی عبادت نہیں، ترجیحات بدل کر کچھ ضروری جگہوں پر بھی اپنا مال خرچ کیا کریں۔ مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی ہی جگہ نہ بنائیں، بلکہ اسلامی کمیونٹی سینٹر کی طرز پر وہاں غریبوں کے کھانے کا باعزت منظم انتظام ممکن بنائیں، ڈپریشن میں الجھے لوگوں کی رہنمائی ہو، اساتذہ کرام اور پڑھے لکھے لوگ اپنی سروس مہیا کریں۔ مسجد کے خواتین سیکشن میں خواتین اساتذہ اپنا حصہ ڈالیں۔ لوگوں کے خاندانی جھگڑے سلجھانے کا انتظام ہونا چاہیے، جس میں بہت ہی باشعور لوگوں سے مشورہ لیا جا سکے، جو دوسروں کے گھریلو رازوں کو فاش نہ کریں۔ مالی مدد مانگنے والوں کا مسجد کے اندر رکھے گئے رجسٹر پر اندراج ہو، جس کا نگران محلے کا بہت قابل اعتبار ایک شخص گروپ بھی ہو سکتے ہیں۔ مدد مانگنے والے کی ایمانداری سے مناسب تحقیق کے بعد اجتماعی اور انفرادی طور پر مدد کو ممکن بنایا جائے۔ اپنے گھروں کے فالتو سامان کو نادر افراد کے لیے عطیہ کرنے کی غرض سے مساجد کا ایک حصہ مخصوص ہو، جس کی تقسیم پر محلے کے صاحب ثروت لوگوں کو نگران رکھا جائے، جو خود بھی خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی اور ضرورت مندوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہوں۔ بچوں کے رشتے ناطے کرنے کے لیے محلے یا ایک دوسرے کی واقفیت کو بھی استعمال کریں۔ ایک دوسرے سے کہہ لینا چاہیے تاکہ ان شادی دفاتر سے والدین کو نجات مل سکے۔ نکاح کا بندوبست سادگی کے ساتھ مساجد میں کیے جانے کو ترجیح دی جائے۔ مساجد کے مولوی صاحبان، مؤذن، قاری صاحبان، خدام مساجد کی عزت و تکریم کو بڑھائیں۔ ان لوگوں کو کمتر سمجھنا چھوڑ دیں۔ قدرتی آفات سے ہونے والے نقصان کے ازالہ کے لیے اجتماعی کوششوں کا آغاز مساجد سے ہونا چاہیے۔ بڑی جامع مساجد سے ملحق مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام ہو، خصوصاً آداب زندگی، معاشرت، حلال کی کمائی، عورتوں کے حقوق اور خصوصاً ہمسائے کے حقوق کو بار بار اگلی نسل کے ذہن دل میں راسخ کیا جائے۔ ہماری مساجد میں ایک شاندار لائبریری ہو، جہاں پر مکمل اسلامی و عصری کتب مطالعہ کے لیے دستیاب ہوں۔ لوگ گھروں کی اضافی کتب کا ذخیرہ گھر میں کرنے کی بجائے مساجد میں رکھیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر قوم میں باصلاحیت افراد کی کمی نہیں، ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو اس کار خیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اندر عوامی فلاح و بہبود کی سوچ والے لوگ پیدا کریں۔ ان میں سے کوئی بھی تجویز نئی نہیں ہے۔ ان تمام کاموں کی نظیر 1400 سال پہلے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ لڑکوں کو مسجد میں آنے، نماز کے بعد بیٹھنے اور آپس میں
تعلیمی باتیں کرنے تو اس سے ڈسکس کرنے سے مت روکیں۔ اسی بہانے وہ مسجد میں آنا شروع ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ ہم نے ان روایات کو چھوڑا ہے تو ہی ہم بربادی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مزید چلے ہی جا رہے ہیں۔ خدارا رک جائیں اور سوچیں اور اپنی ترجیحات بدلیں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔